عرب کی سرزمین اور سرزمین مکہ کہ جہاں تاریخ میں ایسے درخشندہ ستارے دیکھنے کو ملے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے، انہی ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی کہ جنہوں نے تنگ دستی اور مشکل حالات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ فرمان مصطفیٰ تھا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا تو خدیجہ ایمان لائی، جب کوئی مجھے مال دینے والا نہ تھا، جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا تب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب کوئی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت دین پر اپنا سارا مال لٹایا۔ سامعین محترم، آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم ہستی کا۔ ہر خوشی اور غمی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دست و بازو بن کے رہی۔ وہ عظیم ہستی میری آپ کی ماں ام المؤمنین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اماں جان، اتنی عظیم نسبتوں کی حامل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے قبیلے بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد ایک مشہور و معروف تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال تھا، جو تجارت تھی، وہ ملک شام میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مختلف غلاموں اور خادموں کے ذریعے سے تجارت کیا کرتی تھی اور پھر اس کے مطابق انہیں ان کا حصہ دے دیا جایا کرتا تھا جو ان کے ساتھ طے شدہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام کی طرف تجارت کے لیے لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال تھا وہ تمام تر مال ملک شام میں فروخت کر کے جب واپسی لوٹے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس سے قبل جتنی بھی تجارت کی اس دفعہ اس سے بہت زیادہ نفع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا غلام تھا اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایمانداری صداقت کے حوالے سے ساری داستان جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سنائی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا پیغام نکاح قبول کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہو گیا۔ پھر یہ رفاقت کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کی 25 بہاریں گزار چکے تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس تھی، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ سالہ طویل رفاقت رہی۔ سالوں میں بہت مشکلات آئی، آزمائشیں آئی، مصائب آئے، کٹن وقت آئے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑی رہی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر لمحے ساتھ دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر دکھ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھی رہی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ رشتہ محض ایک سماجی تعلق نہیں تھا بلکہ وقار اور عزت اور وفا کی ایک داستان تھی کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت کے درجے پر فائز کیا گیا اور پہلی وحی کا وہ منظر، غار حرا کا وہ منظر کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کپ کپی طاری تھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھبرائے ہوئے تھے، گھبراہٹ کا عالم تھا، اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حوصلہ بلند کرنے والی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ الفاظ کہہ کے سہارا دینے والی کہ یا رسول اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ محتاطوں کا خیال رکھنے والے ہیں، تو اللہ آپ کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر موقع پر دلجوئی کرنے والی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی،
پھر جب مال لٹانے کی باری آئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تمام مال دین اسلام پر قربان کر دیا۔ پھر مصائب پر بات آئی تو شیب ابی طالب میں گزرے وہ کٹن لمحات کہ جب مسلمان درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کٹن لمحات میں بھی، ان مشکلات میں بھی صبر سے کام لیتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد جیسی عظیم نعمت بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہی سیدہ فاطمہ کی بھی پیدائش ہوئی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار خوشیاں دی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشیوں کا سبب بنی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بہترین رفیقہ حیات بنی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر جبریل امین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ابھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ برتن میں آپ کے پاس کچھ لے کے آ رہی ہیں، تو آپ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سلام دیجئے گا اور انہیں میری طرف سے بھی سلام کہیے گا، اور انہیں ایک ایسے محل کی بشارت دیجئے گا جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس کے اندر نہ شور ہے نہ غل ہے، جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہے، پرسکون ماحول ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران تھی، اور امت مسلمان میں سب سے بہترین عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ سعادت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کسی عورت پر عشق نہیں آیا سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ان پر رشک مجھے اس وجہ سے آیا چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرتے تھے اور اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور پھر جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تو اس کا گوشت ڈھونڈ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، ان کے ساتھ الفت تھی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رفاقت کا بہترین حق بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ اور یہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی وفات 10 رمضان المبارک یعنی آج کے دن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئی۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کو کہ جس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، عام الحزن کا نام دیا، اور آج بھی اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اس سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی غمگین ہوئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے کردار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر تاریخ بدلنی ہو تو اس کے لیے صرف تلوار کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، ان جیسی وفا اور ان جیسی محسنہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس دفاع کے لیے قبول فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محسنہ، امت کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر امت کی ہر بیٹی اور ہر ماں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا